يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب رواه البخاری أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر انشاءاللہ اظہار خیال کریں گے: حادثات کیوں پیش آتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں شاید ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں عمرہ زائرین کی تقریباً 40 سے 50 افراد پر مشتمل مکے سے نکلے، بدر پہنچے، بدر سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تو مدینہ سے 25 کلومیٹر پہلے پر بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا. مسلمان کیا مسلمان، غیر مسلم، پوری دنیا میں اس واقعے نے جو ہے کھلبلی مچائی. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس واقعے کے پس منظر میں ہم یہ بتائیں یہ حادثات اس طرح کے پیش آتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اگر پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا ترجمہ پیش کر کے، حدیث کا ترجمہ پیش کر کے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی قسم ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کیسے کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے. دیکھیے آج سے 5 سال پہلے جو کرونا وائرس تھا اس کا کیسا خوف تھا، ایک ڈر، بعض لوگ تو ڈر کے مارے مر گئے. اللہ فرماتا ہے ہم تم کو تھوڑے سے خوف سے آزماتے ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کے بعد کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی، کبھی دیکھتے ہیں تجارت میں نقصان آ جاتا ہے. پھر کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہا کبھی جان کے بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس آزمائش پر کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. کیا ہوتا ہے؟ مومن کو مصیبت آتی ہے تو اس کی شان کیسے ہونی چاہیے؟ کہا اذا اصابتهم مصیبۃ، جب اللہ کی طرف سے مصیبت پہنچ تو کیا پڑھنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جملے کا مطلب سمجھیں آپ، انا للہ و انا راجعون مطلب کیا ہے؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. دوسری جو آیت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو کبھی بھلائی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی برائی کے ذریعے آزمائیں گے. یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تم کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اور ایک جگہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو آزماتے ہیں کبھی نیکیوں کے ذریعے کبھی برائیوں کے ذریعے تاکہ لوگ لوٹ جائیں. یہ 3 آیتیں ہوئیں. ان 3 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزماتا ضرور ہے، مگر ایک جملہ سن لیجئے، آزمائش آتی ہے تو مومن نکھر جاتا ہے، جب کافر کے سامنے مصیبت آتی ہے تو وہ بکھر جاتا ہے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا دیکھو جب تم سفر میں جاتے ہو تو تمہارا آرام متاثر ہوتا ہے، تمہارا کھانا پینا متاثر ہوتا ہے، تمہارا روٹین جو ورک ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے. معزز حاضرین آپ دیکھیں 2025 کا پورا سال حادثات سے گزرا. دیکھیے وہ سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ احمد آباد کا جو فلائٹ کا حادثہ، اس کے بعد دیکھتے ہیں آج بھی خطبے کی تیاری کرنے سے 2 گھنٹے پہلے بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حادثہ. آپ چاہے فیس بک میں چلے جاؤ، یوٹیوب میں، اخبار میں، کہیں بھی الٹو، ہر جگہ حادثات ہی حادثات نظر آتے ہیں.
معزز حاضرین، مسافر کو سفر کی خاطر گھر بار، اہل و عیال، آرام، سکون، ہر طرح کی جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے۔ بات بھی یاد رکھیں آپ، سفر کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ انسان چاہے اے سی فلائٹ میں اڑے، وندے بھارت میں چلے جائے، بہترین اے سی کار میں سفر کرے، مگر سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ آپ سفر کو کتنا بھی آرام دہ بنا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگو اگر تم سفر کرو تو یاد رکھو سفر جیسے ہی ختم ہو، جس مقصد کے لیے تم نے سفر کیا تو فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ معزز حاضرین، خوف انسانی جانوں کا نقصان، مال کا نقصان، آپ دیکھتے ہیں جب بھی حادثات ہوتے تو خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسے ہیبت شروع ہو جاتی، اسی لیے دیکھتے آپ جیسے ہی جو ہے ہم گاڑی چلاتے رہتے، نیچے گرے کچھ بھی ہوتا ہمیں خود ایکسیڈر دیتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ڈر سے حلق پورا سوکھ جاتا، اسی لیے دیکھتے ایکسیڈنٹ ہوا سائڈ میں لے جا کے سب سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے حادثات سے خوف پیدا ہوتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، نظام درہم برہم کر رہا تھا، میں نے یہاں لکھا ہے سب سے بڑھ کر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں معمولی سے معمولی حادثہ بھی انسان کے لیے جو ہے نعوذ باللہ کیا بھی ڈر کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے کیا ہے وہ ہاتھ سے جو ہے جان سے ہاتھ دھونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی قریب میں عمر آباد میں ہم نے ایک واقعہ سنا، ایک صاحب جو ہے اپنے خاندان کے خواتین کے ساتھ آٹو میں جا رہے تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، وہ ڈرائیور کے بازو بیٹھے تھے، پیچھے ساری خواتین ہیں، تقریباً 10 سے 8 خواتین پیچھے بیٹھی ہیں، بڑی جو ہے مطلب کیا ہے وہ آٹو ہے۔ جیسے ہی تقریباً 40 یا 50 کی اسپیڈ میں ساتھ جا رہی تھی، راستے میں خنزیر آیا، پگ جسے بولتے ہیں، آیا۔ اب اسے چڑھائے تو ایسے ہوا کہ وہ آٹو 3 مرتبہ الٹی، حالانکہ گرنے والے کو زیادہ مار تو نہیں لگا، مگر وہ دھاچک جو بیٹھتی نا ڈر کی، اسی وجہ سے اسپاٹ آؤٹ ہو گئے وہ، ورنہ تو ساری عورتیں اللہ محفوظ ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ لہذا معزز حاضرین، یہ حادثات وقت کیوں پیش آتے ہیں یہ بات یاد رکھیں، اصل میں دنیا میں اللہ نے ہم کو آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے، یہ حادثات بھی ہمارے آزمائش ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جب بھی حادثات ہوتے مومن کو کبھی صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو مصیبت پہنچے تو کیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اس کے بعد کیا کرنا کہا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ جیسے میں نے کہا معزز حاضرین، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں اسباب نہیں ڈھونڈنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہیں اگر فلاں بس میں نہیں بیٹھتا تو موت سے بچ جاتا، اگر فلاں اس سے نہ جاتا تو ایسے ہوتا۔ دیکھیے احمد آباد فلائٹ میں چڑھنے والی ایک غیر مسلم عورت تھی، ٹریفک میں پھنس گئیں، وہ جب فلائٹ کریش ہو گیا تو بولی جو ہے بھگوان نے مجھے بچا لیا، اچھا ہوا اس میں نہیں گئی۔ میں یاد رکھو موت اگر لکھی ہے تو ہونا ہی ہے، اور یہ موت سے ڈرنا منافقین کی علامت ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو منافقین نے کیا کہا، اگر ہم اپنے جو ہے جگہ ہوتے اور ہماری طرح یہ صحابہ نہ جاتے تو ہم بچ جاتے۔ اللہ فرماتا یاد رکھو موت صرف جنگ کے میدان میں نہیں آتی، موت بستروں پر بھی آ سکتی ہے، اگرچہ تم جو ہے بہترین جو ہے مضبوط محلات میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھو، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمیں مومن کی زبان پر یہ ہونا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا۔ ایسا نہیں بولنا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اب ایسا نہیں بولنا مکے کے جو ہے حیدرآباد کے فلاں ٹور سے گیا اس لیے حادثے کا شکار ہو گیا، نہیں، آپ بنگلور سے بھی اگر جاتے، موت اگر مکے مدینے کے درمیان میں لکھے تو موت واقع ہو کر رہے گی۔ اور بھی یہ بات بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے آخری میں فرماتا ہے 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کیا چیز دیکھو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آنا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، موسم بتاتا بارش آنے والے بارش نہیں آتی ہے، بارش بھیجنا اللہ کو معلوم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ دیکھو حقیقت جس کا تعلق ہمارے خطبے سے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا نہیں بول سکتے،
کل کیا کمانے والا ہے نہیں بول سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ 5 چیزیں جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، لہٰذا موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر دن رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھتے ہیں، اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، تم کو دنیا میں بھیجا، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کر کیا کرتے؟ اس کی زندگی لکھتے، اس کی موت لکھتے۔ شاید مکہ مدینے کے درمیان میں جو حادثہ پیش آیا وہ اتنی زندگی لے کر آیا اور لے کر چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رزق انسان کو تلاش کرتا ہے موت بھی تلاش کرتی ہے، بلکہ ترمذی کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے رزق اور موت کو جہاں لکھ دیتا وہ وہاں جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کسی کی جو ہے موت ممبئی میں لکھی ہے، ممبئی میں جا کے مرتا ہے، اگر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ دبئی میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دبئی کو بھیجتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مقرر کردہ موت کا فیصلہ آ جائے 1 مائکرو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کہا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی آگے بھی نہیں ہو سکتا پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، حادثات تو ہر دن پیش آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کافر کیا کرتا؟ حادثے کو حادثہ سمجھتا، مگر مومن حادثے کو حادثہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، پتا ہلتا بھی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، دنیا میں اگر کوئی بچتا ہے تو اللہ کی مشیت سے، اگر کوئی وفات پاتا ہے تو جو ہے اللہ کی مشیت سے۔ دیکھیں آپ اس واقعے میں ایک محمد شعیب سالہ نوجوان 25-30 سال کا اندر بیٹھا تھا، پتہ نہیں نیند نہیں آئی اسے، اللہ کیسے بچاتا ہے دیکھو، وہ اندر سے نکل کر باہر آ کے ڈرائیور کے بازو بیٹھا تاکہ جو ہے بیزار ہو رہا تھا ڈرائیور سے بات کریں، جیسے ہی ڈیزل کے ٹینکر سے جو ہے مطلب مکمل طور پر ٹکر ہو گئی فوراً دونوں کود گئے، ڈرائیور بھی بچا اور وہی بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اگر جو ہے کیا ہے موت لکھی ہے تو موت لکھی کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی بچاتا ہے، اسی لیے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ معزز حاضرین، ان جیسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ ان جیسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی، عافیت کی نعمت دی۔ انسان کیا سمجھتا؟ نعمت بولے تو کھانا پینا پیسہ سمجھتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ یاد رکھو مہینے بھر بھی اگر ہسپتال نہیں گئے تو سمجھ جاؤ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے، جیسا کہ ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا میں عافیت مانگتا ہوں، دین میں بھی دنیا میں بھی، اے اللہ مجھے اچھا رکھ، اے اللہ میرے بیوی کو اچھا رکھ، میرے بچوں کو اچھا رکھ، اے اللہ مجھے کیا کہتا مجھے چھپا دے، اے اللہ خوف کے ماحول کو امن سے بدلے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اے اللہ نیچے آنے والے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ معزز حاضرین، صبح شام ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ذرا مکمل طور پر ذرا شعور کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے جسم میں عافیت دے، وعافنی فی بصری، اے اللہ میرے کان میں جو ہے میرے آنکھوں میں عافیت دے، میرے کان میں عافیت دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بندہ عافیت امن و سلامتی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، دنیا میں کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھو، کوئی واقعہ پیش آ جائے یہ دعا پڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کسی بھی مجدہ انسان کو دیکھو، جا رہے ہیں ایک آدمی آنکھ سے محروم ہے، جا رہے ہیں ایک آدمی لنگڑا ہے، جا رہے ہیں ایک آدمی کا ہاتھ شل ہے، لقوہ مار دیا فالج ہو گئے، دعا پڑھنا، لیکن وہ دور سے نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن
ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی۔ اے اللہ دنیا میں تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو نے مجھے عافیت دی اور پوری مخلوق میں تو نے مجھے فضیلت دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ اسے مکمل طور پر آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک مثال ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں، اللہ نے مجھے اچھا جسم دیا، ذرہ کچھ ہوا تو ہم کیا کرتے، فوراً شکایت کی زبان کھل جاتی، نہیں ہونا چاہیے۔ بات یاد رکھو، دنیا میں جب بھی دیکھنا ہو تو دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، ہمیں اڈانی امبانی کو نہیں دیکھنا، دنیا میں نیچے کو دیکھنا، دین میں سے اپنے اوپر کو دیکھنا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے، اگر دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو ہوگا کیا، اللہ کی نعمتیں تمہیں حقیر لگیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسلاف کے بارے میں واقعہ سنیے، ایک اسلاف میں سے کوئی تھے جن کا سر گنجا، آنکھیں جو ہے اندھی، ہاتھ پورے پڑے ہوئے، نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، مگر جب بھی وہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک آدمی دیکھ کر پوچھا اے آدمی ذرا بتاؤ، دیکھو تمہارا سر بھی گنجا ہے، تمہارے ہاتھ بھی شل ہیں، پیر بھی شل ہیں، اللہ نے آنکھیں بھی چھین لی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ دیکھو جملہ کیسا، آگے کیا کہتے ہیں دیکھو، وَيْحَكَ يَا رَجُلْ جَعَلَنِي اللَّهُ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَبَدَنًا صَابِرًا عَلَى الْبَلَاءِ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق عبارت یہ، وہ آدمی کہتے ہیں افسوس ہے تمہارے اوپر، میرے ہاتھ شل ہو گئے تو کیا، میرے پیر چلے ہو گئے تو کیا، میری آنکھیں چلے گئی کوئی حرج نہیں، میرا سر گنجا ہو گیا، مگر یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ذکر کرنے کے واسطے، اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دل دیا ہے شکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن کو اچھا رکھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر ادا کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، حادثات کیوں آتے ہیں؟ کئی اسباب آپ کے ذہن میں آ سکتے، میرے پاس بھی آ سکتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو چاہے وہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہو، ریل کا حادثہ ہو، 4 ویلر کا ہو، 2 ویلر کا ہو، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہم سیدھے جاتے رہتے، سامنے والا آ کے ہمیں مارتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے واقعات پیش آتے، خواتین مرد بچے چل کر جاتے رہتے، لوگ آ کے ایسے ہی مار دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلی چیز، حادثات پیش آنے کے اسباب میں راستے کا اچھا نہ ہونا۔ ہمارے پاس دیکھتے ہندوستان میں روڈ اچھے نہیں ہے، بنگلور جاؤ، چنئی، حیدرآباد، اتنے بڑے بڑے شہر، بولتے ہیں کارپوریشن ہے، مگر کیا حال ہے راستوں کا؟ راستہ بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ ملتا پورا پیسہ جو ہے کھا لیتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے سیاستدان۔ اگر کہیں ذرہ گڑا ہوا تو ذرا پیچ ڈالے تو آگے بڑھ جاتے، سیمنٹ کے لیے جو پیسہ ملتا، کانکریٹ جو پیسہ ملتا وہ پورا پیسہ کھا جاتے۔ لوکل سیمنٹ، لوکل جلی سے اگر آپ ڈالے ایسا ہوتا روڈ بن کے ایک دن بھی نہیں فوراً نعوذ باللہ۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہمارے پاس جو بڑے بڑے برج بنتے ہیں، آج افتتاح ہوا کل ٹوٹ کے ختم ہو گیا، ایسا حال ہے۔ اسی طریقے سے حادثات پیش آنے کے اسباب میں ایک چیز یہ ہے ڈرائیوروں کی نااہلی بھی ہے۔ ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سارے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے اسے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کئی ایسی مثالیں ہیں، بعض جگہ ہم سنتے ہیں ڈرائیور جا رہا تھا، اس کو سینے میں درد آیا، ہارٹ جیسا آیا، بس لے جا کے کنارے کھڑا کر دیا۔ آج کل تو حال کیسا ہے، لوگ ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، ایسے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں آٹو میں سب دیکھتے ہیں، یوبر اولا بک کر کے جاؤ، مطلب سامنے لگا لیا، انہیں گانے دیکھ رہا ہے، انہیں سامنے دیکھ رہا ہے، پیچھے بیٹھنے والے مسافرین کے جو ہے حفاظت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے ڈرائیور جو نااہل ہوتے ہیں، جو لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کو گاڑی دینا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری ہے گاڑی کی خرابی۔ آپ پوچھیں گے گاڑی خراب کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اچھی ہوں تو انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، 4 چیزیں خراب ہو تو انسان زندگی خراب ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا بری سواری۔ وہ بری سواری کیا؟ یہ بھی سن لیجئے، کہا تھکا دینے والی، زیادہ کام کے دینے والی، پریشان کرنے والی اور زیادہ سرکشی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، دیکھو ہم گاڑیاں لے لیتے ہیں، 25 سال چلاتے ہیں، زیادہ پیٹرول پیتی ہے، سروس بھی نہیں کراتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواری، وہ گاڑی، وہ جانور جس کی وجہ سے تم زیادہ
تھک جاتے ہو. جس گاڑی میں زیادہ حادثہ ہوتا ہے اسے انسان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے. بعض گاڑیوں دیکھتے ہیں لوگ جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں, ریپیئر کر کے نعوذ باللہ چلاتے رہتے ہیں. اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, حادثات ہونے کے اسباب میں جب گاڑی لیتے اسے کیا کرنا, اس کے سامنے کے ہاتھ کے حصے پر دعا پڑھنا. کون پڑھتا دعا؟ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے درمیان میں رہ کر ہمارا جینے کا طریقہ لائف اسٹائل پورا غیر مسلموں کا ہے. عید پوجے کے وقت غیر مسلم کیا کرتے, اسے پھولاں ڈالتے. ہمارے پاس بھی وہ نئی گاڑی لے لیے, بھڑ کو اڑا کو چھول ڈالے, اس کے بعد جب اس کو چلانا ہے تو کیا کرتے, نہ دعا نہ اللہ کا شکر. اللہ اکبر. کوئی ہم میں سے ایسا ہے کیا جس نے گاڑی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہو؟ جب آپ گاڑی لیتے اللہ سے بولے کہ اے اللہ اس گاڑی کو میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ اس گاڑی سے ہونے والے حادثات سے میری حفاظت فرما. کیا کہتے ہیں دیکھو, ابو داؤد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیا دولہا دلہن کے پاس جاتا ہے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتا ہے. وہی دعا گاڑی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی بھی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علی. اللہ اس بندی کے اندر جو خیر رکھا ہے میں وہ خیر تیرے سے پوچھتا ہوں. اے اللہ اس لڑکی کے اندر جو شر ہے اس سے مجھے بچا لے. یہ دعا آتی کیا آج کل دولہا ہے نہ اسے اپنی دولہا دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دعا آتی, نہ تو اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے وقت دعا آتی, بلکہ دیکھتے ہیں زندگی پھٹاخوں سے شروع ہوتی ہے. صحابہ کیا کرتے تھے, اس دیواجی زندگی میں دونوں مل کر پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے تھے. اگر کوئی آدمی نئی گاڑی لیا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سامنے کے حصے پر اگر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھے, میں سمجھتا ہوں حادثات سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دیکھو حادثات ہونے کے اسباب میں ایک سبب گھر سے نکلتے وقت دعا کا اہتمام نہ کرنا. کہاں ہے گھر سے نکلتے وقت کچھ بھی نہیں آتا, نہ تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا, نہ گاڑی پر بیٹھنے کی دعا, نہ سواری کی دعا. دیکھو کیا کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیته فقال توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال حسبک وقد ہدیت وکفیت ووقیت. اللہ اکبر. یہ حدیث تو آج کے خطبے کی سب سے اہم ہے. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھنا چاہیے. کیا دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے لوگ وہ دعا یاد ہے؟ ذرا اپنے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو. اگر بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایسی دعا پڑھ کر نکلنے والے کے لیے اللہ کافی ہے, اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے دنیا کا کون آدمی اس کا بگاڑ سکتا. دیکھو یہ دعا پڑھنے کے والے کے لیے اور 3 خوشخبریاں اللہ کے نبی نے حدیث میں آگے سنائی. آپ نے کہا وقد ہدیت, یاد رکھو گھر سے نکل گئے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے, اور یاد رکھو گھر سے باہر نکل گئے ہو نا, اللہ تعالیٰ ہر شر سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. میرا بھی اپنا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی فلائٹ میں ادھر ادھر کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں. دعا کیا ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر کہیں سفر میں گیا, اترنے سے پہلے یہ پڑھ لیا, واپس آنے تک انشاءاللہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچے. دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. لہٰذا گھر سے دعا پڑھ کر نکلنے والا اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. اس طریقے سے معزز حاضرین, حادثات ہونے کے اسباب میں گاڑی کو غصے کی حالت میں چلانا. ہماری عورتیں بھی کبھی کبھی کیا کرتی ہیں, شوہر کو ٹینشن دیتی ہیں. اب مثال کے طور پر بولے 4 چیزیں لاؤ, شوہر فرشتہ نہیں ہے نا, انسان ہے. 3 چیزیں لائے, ایک چیز بھول گیا, تم نہ لاؤ بولی نہیں لایا نہیں, انہیں بھی کیا کرتا دروازہ زور سے مار کے ٹینشن میں جا گاڑی چلایا, نعوذ باللہ جا کے حادثے کا شکار ہوتا. یاد رکھو انسان جب غصے میں ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں ہوتا, بریک پکڑ نہیں سکتا. جب آپ کے دماغ کو بریک نہیں تو گاڑی کا بریک کیسے لگا ذرا فرمائیے. لہٰذا غصے کی حالت میں کبھی گاڑی نہیں چلانا چاہیے. اور ایک بات بھی دیکھو, حادثات ہونے کے اسباب میں کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر میرے پاس ایکٹیوا یا ایکسس ہے, بچوں کو سامنے کھڑا لیتے ہیں. ہوتا کیا, بچہ ایکسیلیٹر دیتا جا کے مار ڈالے. لہٰذا آپ بچوں کو سامنے کھڑا ہے تو 8 آنکھیں ہونا آپ کے پاس,
بچہ کیا کر رہا ہے، بریک مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے دیکھنا، ورنہ تو کبھی ایسے ہوتا ہے معمولی چیز کے لیے نکلے، چلایا، جا کے نیچے پڑا، چاک چڑھ گئی، نعوذ باللہ ایسے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، حادثات کے اسباب میں ایک بات یہ بھی ہے، ہر جگہ قانون بھی ہے، 18 سال سے کم بچوں کو گاڑی نہیں دینا۔ کہاں ہے آج ہمارے پاس 10th پڑھا تو بچہ لوگ اسے آئی فون دلاتے ہیں، گاڑیاں دلاتے ہیں، بڑی بڑی مطلب کیا ہے بلٹ چلاتا ہے ہمارے بچے، نہیں ہونا چاہیے نا، غلط ہے نا یہ۔ لہٰذا 18 سال سے کم بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گاڑیاں سکھاؤ، کار سکھاؤ، سب سکھاؤ، مگر ہر ایک کے لیے ماشاءاللہ مکمل طور پر وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، حادثات کے اسباب میں سگنل جم کرنا۔ ابھی قریب میں بنگلور ہی میں بھٹکل کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک شوہر بیوی دونوں جا رہے تھے، سگنل پہ کھڑے تھے، پیچھے سے ایمبولنس آئی، اللہ اکبر، ان کے 3 بچے 4 بچے ہیں، پورے یتیم ہو گئے۔ کیا ہوا، سگنل توڑ کے ایمبولنس جیسے ہی بھاگی نا، ان کو مطلب کچلے چلے چٹنی ہو گئے۔ لہذا سگنل جم کرنا یہ بڑی خطرناک، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سگنل پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ یلو لائٹ جلدی کہاں جلدی بھاگتے ہیں، کہاں ہو جائے جلدی بھاگنا، لہذا یہ جم کرنا یہ بہت غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، گاڑی کے کاغذات برابر نہیں ہیں، انسان ٹرافک پولیس سے ڈر کر بھی بھاگتا ہے، یہ بھی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی تو جو چیز آپ کو نہیں آتی نہیں چلانا، مثال کے طور پر گیئر کی گاڑی آپ کو چلانے نہیں آتا، میں چلا کر دیکھتا ہوں کیسا ہوتا، بولے تو جا گر جاتا انسان، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر چیز کو احسان کے ساتھ کرو، اگر آپ کو آتا ہے تو کرو اور آپ کو نہیں آتا ہے تو مت کرو۔ اور اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں ویلنگ کرنا بھی ہے، دیکھتے نہیں ہمارے نوجوانوں کو بڑی پرانی یمہا لے لیتے ہیں، بیک انجن ہے اٹھاتا ہے، اگر کیا تو بولے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں میں پر کھڑے ہو کر نہیں بول سکتا، یہ ویلنگ کرنا حرام ہے، یہ سگنل جم کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے دوسروں کی جان نعوذ باللہ خطرے میں پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے جو ہے اور اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے جوانوں کو اپنی پوری جوانی گاڑیاں میں دکھانے آتی، دیکھتے ہیں بعض نوجوانوں کو دیکھتے سانپ کی طرح چلاتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ راستہ خراب ہے، وہاں لکھا ہے 30 میں جا بولو تو 60 میں جاتے ہیں۔ اور حادثات کے اسباب میں موسم کی خرابی بھی آج کل دیکھیے، سردی کا موسم ہے، اوس پڑتے رہتا ہے، نظر نہیں آتا۔ دلی وغیرہ میں دیکھتے ہیں ہائی وے پہ فل رہتا ہے، کیا بھی نظر نہیں آتا ہے، وہیں پر ڈال گاڑیاں چڑھا جاتے ہی رہتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور تو بارش ہو، قہر ہو، تو جب بارش سخت ہو، دیکھتے ہیں ہماری خواتین میں بھی اللہ رحم فرمائے، بارش فل ہو رہی ہے، حالانکہ انہیں اپنے گھر کو جلد جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چپکے تو بھی بارش میں بھیگ جاتے رہتے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نہیں۔ لہٰذا موسم کی خرابی، بارش وغیرہ آتی ہے، اور اسی طریقے سے ٹرافک کے رول کی خلاف ورزی کرنا بھی یہ بھی بڑی خطرناک بات، آگے ہم ذکر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے بالوں میں بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجد قریش کا ایک مارکیٹ ہے، یہاں 80 کی اسپیڈ میں جاتا ہے انسان، وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، کیا ہوگا انسان؟ لہٰذا بعض لوگ بولتے ایئر بریک ہے ہمارے پاس، جلدی نہیں کرنا کبھی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، کیا ہے؟ جلدی جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹرین 3:30 بجے نکل رہی ہے، گھر کو 3:25 کو نکلے تو نہیں ہونا، کم وقت میں زیادہ جاؤں گا بولا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اسباب میں شراب پی کر چلانا بھی، اس لیے دیکھتے ٹریفک پولیس وغیرہ رات میں سب کے منہ کو چیک کرتی رہتی ہے، حالانکہ معلوم ہے مسلمانوں کے پاس شراب حرام ہے، پھر بھی مسلمان شراب پیتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں داڑھی رکھنے والے مسلمان بھی نعوذ باللہ ان کو ٹچ کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں شراب پیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے خود اپنی فیملی کے ساتھ ہوا ویسا، جا رہے ہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ آٹو ایسے ایسے ہو رہی ہے، بعد میں دیکھا تو شرابی ہے۔ لہذا شراب پینے والے اگر آپ کو معلوم ہو گیا، ایسے گاڑیوں میں بیٹھنا مکمل طور پر خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہائی وے پر لمبا چلانے والے لوگ کیا سمجھتے، شراب پہ تو چستی آتی سمجھتے، شراب پیے تو شروع میں چستی آتی، بعد میں نعوذ باللہ خود کے لیے دوسروں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، غیر ذمہ دارانہ حرکت۔ اور دیکھو حادثات کے اسباب میں اور ایک بڑا سبب مطلب کیا ہے، گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال کرنا۔ یہ بلوٹوتھ سب آ گیا ہے، دونوں کانوں میں رکھ لیا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، انسان کچھ بھی دیکھتا نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں ہیلمٹ میں اندر فون رکھ کے بات کرتے ہیں، نہیں، گورنمنٹ جیسے بتاتی ہے نا
کوئی بھی آدمی گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال نہیں کرنا، خصوصاً ڈرائیور اگر کیا سب کے لیے مصیبت آتی ہے، لہٰذا گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال یہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں کیا ہے، گاڑی پر توجہ نہیں ہے، لوگ کیا کرتے، خالی پیٹرول ڈالتے، نہ آئل چیک کرتے، نہ ہوا چیک کرتے، ایسے ہی پرانی گاڑیاں رکھ کر چلاتے ہیں، ٹائر گھس جاتا، سامنے کا پہلے بدلاتے بعد میں پیچھے کا بدلاتے، دیکھتے نہیں 100 کی 80 کی اسپیڈ میں جاتے رہتے، ٹائر بسٹ ہوا تو جا کے ڈیویٹر پہ مار دیا۔ نہیں ہے، جیسے ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے، گاڑی کے لیے پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کتنا پیٹرول ہے، نہیں کبھی کبھی دیکھتے پیٹرول جو ہے پمپ 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اگر آپ کا یہاں پیٹرول ختم ہوا تو بیک انجن کو کیسے ڈھک کر چلے جائیں گے آپ؟ لہذا سمجھ میں آتا پرانی گاڑی زیادہ ہو گئی، اسے دور تک نہیں لے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حادثات کے اسباب میں اور ایک سبب ہے، یہ فلموں میں کیا کرتا ہے ایسے بتا، تو کوئی آدمی چلتی ٹرین میں سوار ہو رہا ہے، فلموں میں بتاتا ہے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان کیا کرتے، یہ فلم میں سیریل میں اور شارٹس میں آنے والے جس کو حقیقت سمجھ جاتے اس کو دیکھ کر نعوذ باللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا خواتین بھی ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی کبھی خواتین بھی کیا کرتی ہیں، حادثے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے پیچھے گاڑی پر بیٹھی، اسے کیا کرنا، اپنا برقع سنبھال کے بیٹھنا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں خود ہوا، ایک عورت جو ہے وہ برقع برابر نہیں بیٹھی، چاک میں آ کے پلٹ کے ایسا نیچے گر گئیں، وہ سامنے والے کو معلوم نہیں ہوا، 2 کلومیٹر کی دوری پر جا کر دیکھا بیوی نیچے گری ہے۔ حالانکہ اسے احساس ہونا چاہیے، جب بیوی بیٹھتی ہے تو لگتی ہے نا، اس کا احساس ہونا نا۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ جب وہ پیچھے بیٹھے تو کیا کریں، مکمل طور پر جو ہے برقع سنبھال کر بیٹھیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ کان میں بلوٹوتھ رکھ لینا، جاتے ہوئے گانے سننا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس سے بھی نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دیکھتے ہیں اپنی بیوی کو بٹھا لے تو پوری مردانگی اس میں دکھاتے، بعض لوگوں کو دیکھتے فون ایسا رکھ لے کہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہیں۔ یہ سب حادثات کے اسباب ہیں۔ بہرحال آپ کے ذہن میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے جہاں تک محسوس کیا تو حادثات ہونے کے اسباب یہی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے آزمائش نہیں مانگنا۔ دوسری چیز یہ ہے، آدمی جب گاڑی چلاتا ہے تو اسے سیکھنا چاہیے، دیکھو خصوصاً سفر کی دعا کا اہتمام کریں۔ اگر موت لکھی ہے تو آئے گی، مگر ماشاءاللہ دعاؤں کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے بندہ بڑے بڑے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سفر کی دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے کیا؟ ماشاءاللہ سعودی ایئر لائن سفر کر رہے تو سفر اسلامی رہتا، دعا پڑھتے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون عنا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ دعا ہمیں سے یاد ہونا چاہیے۔ جب اللہ اکبر بول کے بیٹھتے بولتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس گاڑی کو میرے قابو میں کیا۔ آپ گاڑی پر بیٹھے تو بریک آپ کی گاڑی کو قابو میں نہیں کر رہا ہے، آپ کی گاڑی اللہ تعالیٰ کے مشیت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی گاڑی کو مکمل طور پر بریک لگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بولتے اے اللہ اگر تو اس کو قابو میں نہ دیتا تو میں قابو میں کبھی نہیں کرتا۔ دیکھو کیا بولتے ہیں، وَمَا كُنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ بہت اہم ہے۔ بندہ بولتا ہے اے اللہ یہ سفر پہ میں جا رہا ہوں، ہر سفر آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے اے اللہ میں اس سفر میں تیرا ڈر تقوی اختیار کرتا ہوں، اے اللہ سفر کو آسان کر دے، اے اللہ سفر میں کوئی چیز ایسی نہ دکھا جس کی وجہ سے مجھے اور میرے بچوں کو تکلیف ہو، اے اللہ میرے سفر کو لپیٹ دے۔ بندہ جب سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھتا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے حادثات سے الحمدللہ مکمل بیٹھا۔ اور بات یاد رکھو جب بھی بڑے بڑے حادثات سنتے نا اس وقت کیا کرنا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ 3 دن پہلے ہمارے کچھ رشتہ دار آ کے مطلب بنگلور آئے، تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا دیکھو اگر آپ اس میں ہوتے تو کیا کرتے؟
تو اس میں رہنے والے ایک عالم دین بتاتے ہیں میرا ایک طریقہ ہے، جب بھی سفر پہ جاتا ہوں جانے سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہوں، آنے سے پہلے بھی مدینے میں نے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہا چھپا کر دیا جانے والا صدقہ دو کام کرتا ہے، ایک کام اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ اور جو ہے ہمیں حادثات سے بچنے کا اور ایک بات بھی ہے، نیند پوری ہونا۔ کبھی کبھی دیکھتے چنئی سے بنگلور ایئرپورٹ کو چھوڑنے کے لیے کار جاتی رہتی ہے، اب رات بھر ڈرائیور سو کو نہیں رہتا، واپس آتے رہتا، واپس آئے تو ہم دیکھتے ہیں راستے میں کہاں تو بھی سو جاتا، جو نعوذ باللہ پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے نعوذ باللہ درد سر بن جاتا۔ یاد رکھو، جیسے نیند آئی تو نماز نہیں، نیند آئی تو کچھ بھی نہیں، ویسے نیند کی حالت میں گاڑی چلانا بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا جو ڈرائیور رات بھر نہیں سوتا، دن میں اسے سو جانا چاہیے۔ اسے کبھی چند پیسوں کی خاطر اپنی جان کو اور اپنے ساتھیوں کی خاطر کو مکمل طور پر کیا نہیں کرنا، خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر ٹریفک رول جو ہوتے ہیں حکومت بناتے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس میں سارے انسانوں کی مصلحت اور حفاظت ہے۔ 1.5 منٹ اگر آپ کسی سگنل پر کھڑے ہیں تو کیا ہو جائے گا، جم کرنے سے کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھو۔ عرب میں سگنل پر ماشاءاللہ کیا بات لکھی رہتی ہے، ایسا لکھا رہتا ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ آپ جب سگنل میں ہوتے نا، موبائل واٹس ایپ نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرو۔ 1.5 منٹ میں کتنے مرتبہ آپ درود پڑھ سکتے، 1.5 منٹ میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، لہٰذا جلدی بھاگنا یہ اچھی بات نہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سگنل جم کرنا حرام ہے، اس کی رعایت ضروری ہے، اس میں دوسروں کی جان بھی جو ہے محفوظ ہو جاتی، ہماری جان محفوظ ہوتی۔ لوگ دیکھتے ایک سگنل بند ہوا نہیں، وہ 4 ہی چھڑتا لوگ نکل جاتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن سب سے اچھا ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنے جان، اپنے ہاتھ سے اور اپنے جو ہے اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ سعودی عرب کے سابق مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن آل الشیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ سگنل جو ہوتا ہے ہماری حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہلاکت ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ایک بات بھی ہے، ان جیسے حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں جل کر مرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں سلنڈر بھی پھٹ جاتا ہے۔ میری اپنی ایک عادت ہوتی ہے جب بھی گھر میں سلنڈر لگاتا ہوں دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سلنڈر میں اگر خیر ہے اللہ ہمارا لکھتا ہے، اگر کچھ شر ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ یہ دعا دیکھو کیسی ہے، اے اللہ میں یہ دیوار گر کر جو ہے مرنے سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ پہاڑ سے گر کر میں تم پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں جل کر ڈھے پر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے راستے میں پیٹ پھرتے ہوئے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے راستے میں جاتے ہوئے بچھو ڈنک مارے میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ جل کر مرنے سے ماشاءاللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے صبح شام کی دعائیں یہ بہت اہم ہیں۔ یہ صبح شام کی دعائیں یہ کافر اور مومن میں فرق کرتی ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، صبح اٹھے تو پہلے ڈیٹا آن کرنا واٹس ایپ میسیجاں پڑھنے کے واسطے، صبح اٹھے کون دعاؤں کا اہتمام کرتا؟ ماں باپ کے اندر خود دعاؤں کا اہتمام تو بچے کیا پڑھیں گے؟ اور آیت الکرسی اللہ اکبر اس کے اندر کتنی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر پڑھ کر سو جاؤ گے یاد رکھو صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو برائیاں حادثات سے بچنے کے لیے بھلائی کا حکم دینا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اور بری موت سے ہمیشہ پناہ مانگنا۔ بری موت کیا ہوتی ہے؟ سوسائڈ کی موت، جل کر مرنے کی موت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اس طریقے سے فون کا استعمال بھی نہ کرنا، گاڑیوں کی سواریوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اور بسا اوقات آج دیکھتے ہیں کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹرین سے گر رہا ہے، اسے پکڑو بدو لوگ ویڈیو بناتے ہیں،
آج ایسے ہی ہو رہا ہے. لہٰذا سوشل میڈیا کے ہمارے اندر سے کیا ہو گیا, وہ مطلب ہمدردی چلے گئی, بڑی غلط بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں علامہ اقبال, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اور آپ دیکھتے گاڑی تیز چلا کر جاتے رہتے ہو, انگریزی میں لکھ کر رہتا ہو تمہاری فیملی تمہارے آگے تمہارا انتظار کر رہی ہے. لہٰذا اگر آپ حادثے میں ہلاک ہو گئے, آپ کے بیوی کو کون دیکھے گا, بچوں کو کون دیکھے گا. اور یہ بات بھی ہے جیسے ہی ہمارے مکمل طور پر جو ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو سفر ہوتے واپس جانا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین کو بھی ہم دور دور لے جاتے, سفر مطلب ٹکٹ بک نہیں کرتے, کبھی وہ حماموں کے پاس کھڑی رہتی ہیں. بعض مسلمانوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ٹکٹ لیے بغیر سفر کرتے ہیں, ٹی ٹی آیا تو نعوذ باللہ جا کے نعوذ باللہ بیت الخلاء میں چھپ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈرائیونگ کے کیا آداب, اور ایک بات بھی ہے حادثات ہوتے ہیں نا اس کے اسباب میں وہ اوورٹیک کرنا, رائٹ سے کرنا لیفٹ سے کرنا, کیسے ہارن مارنا, وہ سب دیکھنا. لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, ذرا موقع ملا تو نعوذ باللہ وہ اوورٹیک کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں حادثات ہوا تو فوراً دیکھتے ایک دوسرے کو اتر کو مارنا سب شروع ہوتا. عرب میں ویسا نہیں ہوتا, حادثہ ہوا صبر سے. ایک آدمی ایسے حدیث بتاتا غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کبھی کبھی میپ بھی ہمارے حادثات کا ذریعہ بنتا ہے. ہم میپ کو ایسے فالو کرتے گویا اللہ اتارا اسے. کبھی کیا کرتا میپ ایسا راستہ بتاتا جہاں جا کے برج ٹوٹ گیا ہے, ایسے وقت پیش آئے, جاتے جاتے نعوذ باللہ برج ٹوٹا, کار نیچے پڑ گئی. اسی طریقے سے بعض لوگ دیکھتے ہیں اچھے راستوں کو چڑھ کر شارٹ کٹ میں جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے جب وہ پیسے بننے کا آتا نا وہ اس سے بچنے کے لیے کھیڑے میں اندر سے اندر جاتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. اور جہاں تک ہو سکے رات کے سفر میں اجتناب کریں اور سفر میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ہمارے لوگ کیا کرتے دیکھو, سفر میں نکلنا بولے تو وائی فائی لے کے 3 گھنٹے کی انگلش فلم ڈاؤن لوڈ کر لے, رات بھر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی گانے سننا, بد نگاہی نعوذ باللہ آتی ہے. اور ایک بات بھی ہے یہ دیکھتے ہیں غور سب سے ہم یہ حادثات اور ایکسیڈنٹ ہونے کے اسباب میں ہماری سود کے پیسوں پر گاڑی خریدی ہوئی گاڑی. لوگ ای ایم آئی میں گاڑی خریدتے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو خریدنے کی؟ آپ کے پاس 40,000 ہیں کہتے بھی سیکنڈ ہینڈ لے کے گاڑی چلاؤ. ای ایم آئی میں لے کے اس میں سود آتا ہے نعوذ باللہ. اب جہاں سود آتا ہے تو وہاں اللہ کی حفاظت کہاں ہے, وہاں تو نعوذ باللہ اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے. اسی طریقے سے حادثات سے بچنے کے لیے نماز فجر کی پابندی بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو اگر جو بندہ نماز فجر پڑھ لے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ آخری میں اب یہ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے عمرہ زائرین کا جو حادثہ ہوا نا, اس تعلق سے 4-5 باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس وقت لوگوں کو دیکھتے ہیں ابھی ان مطلب مرے ہوئے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. لوگ کیا کر رہے ہیں, پرانے ویڈیو اٹھا کر نیچے لکھ ڈال رہے ہیں حیدرآباد کے جو لوگ گئے تھے ان کی نماز جنازہ ہے. لہٰذا بے بنیاد باتیں نہیں پھیلانا چاہیے. دوسری بات, اس واقعے میں ایک اہم عبرت یہ ہے, وہ کیا ہے, اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا ہوتے. ہر مسلمان کے تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف مان سمجھنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا, سارے امت مسلمہ کی مثال ایک جسم و جان کی طرح ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کے جسم میں انجیکشن لگا تو آنکھوں سے آنسو آتے نا, ویسے ہی چاہے امریکہ کا گورا ہو افریقہ کا کالا ہو, کہیں بھی کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو اسے ہمیں مکمل طور پر احساس کرنا چاہیے. اس وقت دیکھتے ہیں, دیکھیے اس حادثے میں کئی خواتین کا بھی انتقال ہوا ہے, لیکن دیکھتے ہیں خواتین کی فوٹو سب لوگ شیئر کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہمیں شرعی طور پر یہ جاننا چاہیے حادثے میں جل کر مرنے والے انشاءاللہ پورے شہید ہیں, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس طریقے سے اس موقع پر جن افراد نے, جن حکومتوں نے الحمدللہ ان کا ساتھ دیا, ان کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھتے تلنگانہ حکومت کتنا اچھا اقدام کی, مرے 45 مگر 35 لوگوں کا پاسپورٹ بنا کے اپنے خرچ پر ان کو وہاں بھیجا گیا. مرے ہوئے لوگوں کی جانب سے عمرہ کرایا گیا اور جو ہے وہاں رہ
کر وہ اپنے جلے ہوئے تمام جو ہے رشتہ داروں کی میت میں تجہیز تکفین میں مکمل طور پر رہنا اور ان کے خرچ پر مکمل طور پر واپس آنا چاہیے، اور ان کے مکمل طور پر ان کے حق میں ہمیں مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایسا بولنا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب بھی جمعہ تکبیر ہوتا ہے حالت سجدہ وغیرہ میں ان کے لیے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات رکھو، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں انسان مر گیا تجہیز و تکفین کرے قبر میں جا کو گاڑے دو منکر نکیر آتے سمجھتے، آپ جل کے مرو، ڈوب کے مرو، چٹنی ہو جاؤ، شیر کھا جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں اور الحمدللہ اس سے سوال کرتے ہیں۔ اور اس واقعے سے ہمارا اور ایک پیغام بھی ہے کہ ہمیں تقدیر کے فیصلے سے راضی بھی ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہم ان جو ہے عمرہ زائرین دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ عمرے میں گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو عمرہ مبرور بنائے، اور جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے انہی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مدینے میں جو انسان مرتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کا انتقال مدینے میں ہوتا ہے، یاد رکھو مدینے میں تکلیف پڑ کے اگر وہ مرا اس کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت بھی ملے گی۔ ہم ان عمرہ زائرین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جو ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی مصائب سے آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔